بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد وسلام على عباده الذين اصطفى. نہایت ہی اذیت ناک سکھ چین اور سکون کو برباد کرنے والی مصیبت ٹینشن. قرآن و سنت میں اس کا علاج ہے اور شافی اور کافی علاج ہے. ایسا علاج کہ اس کے استعمال سے اور صحیح معنوں میں استعمال سے اس اذیت ناک تباہ کن سکون اور چین کو برباد کرنے والی مصیبت، اس کا اللہ کے فضل و کرم سے نام و نشان مٹ جائے. ممتازی بیٹا آگے سامنے آؤ، میرے آگے آ جاؤ جتنے آ سکتے. اس بارے میں اللہ مالک کی توفیق سے کتاب و سنت کی کچھ تدبیریں گزشتہ دروس میں عرض کی جا چکی ہیں. آج ایک نئی تدبیر قرآن کریم کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے حاصل کرنے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں، اللہ سے اس التجا کے ساتھ کہ یہ تدبیر ہمارے دامن میں ڈالتے ہیں اور اس کی برکت کہنے اور سننے والوں کو اور ہمارے کنبوں کو، پیاروں کو، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ جائے ان سب کو اللہ کریم نصیب فرما دے. یہ تدبیر کیا ہے؟ تدبیر یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے بارے میں جو بہت زیادہ جاننے کا دعویٰ ہے اس سے جان چھڑائیں. اصل حقیقت چوہدری صاحب یہ ہے، میں اور آپ لفظ کی ہے، میں آپ نہیں کہتا، میں جاہل ہوں. اصل حقیقت ڈاکٹر صاحب یہ ہے، ہمیں کچھ خبر نہیں. اتنا پڑھا لکھا شخص اور بیوی ڈاکٹر، بیٹے شہر میں نامور ڈاکٹر، اندر کینسر پالتا ہے. اس وقت آگاہ ہوتا ہے جبکہ ساتھ ہی یہ سنتا ہے کہ اب آخری مرحلہ میں آئے دن ہو رہا کہ اور کنبا کاشتکاروں کا ہے، ان پڑھوں کا ہے. بیوی ڈاکٹر، بیٹے غیر معمولی تعلیم، خود بھی سمجھدار. اس سے زیادہ ہم انسانوں کی جہالت کا ثبوت ہمیں کیا چاہیے؟ بڑی کوشش کے بعد رشتہ لیتے ہیں، تڑپ تڑپ کے بچی کا یا بیٹے کا. نتیجہ وہ نکلتا ہے کہ قبر تک افسوس کرتے ہوئے ہی مرتے ہیں. آئے دن یہ واقعات میرے آپ کے ساتھ اور ہمارے گرد و پیش میں ہو رہے ہیں. سودا لیتے ہیں بیدوی سے، پھنسے ہوئے، اللہ ایسی برکت ڈالتے ہیں، تخطیط میں نہیں، تصور میں نہیں ہوتا. اور سودا لیتے ہیں کہ دگنے ہو جائیں گے، روگ بن جاتا ہے. اللہ کے لیے میں فضل الہی
اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ بھی شامل کر لیجیے. اپنے آپ کو باخبر، مجھے سارا پتہ ہے. خاک پتہ ہے تجھے، تیرے باپ کو بھی نہیں پتا. یہ جو سارا پتہ والی کہانی نہیں، کچھ بھی نہیں پتا. وہ قطرہ یا قطرے کا اللہ جانے. چودھری وراج صاحب، قطرے کا کوئی حصہ وہ بھی میرے، پھر آپ کہتے ہوئے ڈرتا ہوں، کیا ہی دیتا ہوں، اور آپ کے حصے میں نہیں. علم سمندر ہے. میرے اور آپ کے پاس کچھ ہے، سمجھ نہیں آتی. آئیے یہ بات رب العالمین کے فرمان کی روشنی میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے تو لے جائیں گے، وگرنہ ادھر ہی پھینک جائیں. سورہ البقرہ 2 پارہ آیت شریفہ 216. درمیان میں پڑھیے. وَعَسَىٰ، آدھی سطر چھوڑ کے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، التجا ہے. پوری نگاہیں الفاظ شریفہ پر مرکوز کر دیجئے، جما کے دیکھیں. شاید آنکھوں سے بات گزرتی ہوئی دل میں پہنچ جائے، اور دل سے دماغ تک جائے، اور ساری زندگی کی خیر پائے. وَعَسَىٰ، اور قریب ہے، أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہ کہ تم کسی چیز کو، شیئن ترجمہ کیجئے، بولو نا، کسی چیز کو. اللہ پاک نے کوئی مخصوص نہیں کی، یہ اللہ جانتا ہے کہ کون سی چیز ہے. شیئن، کسی چیز کو. آئیوسین کی بات واضح ہو رہی ہے. کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے شاندار. اونچی آواز سے جواب دیجیے، حق ہے کہ نہیں؟ زور سے کہیں تاکہ جتنی دل میں اترے گی ٹینشن اتنی دفع ہو جائے. حق ہے کہ نہیں؟ اور جو میرے اور آپ کے دماغ میں سمایا ہے وہ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ شیخ صاحب، جھوٹ ہے کہ نہیں؟ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور قریب ہے یہ کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وَهُوَ، اور وہ شَرٌّ لَكُمْ، تمہارے لیے بری ہو. میں اور شاید آپ بھی پریشان تب ہوتے ہیں جب کہتے ہیں یہ چیز بس سب کچھ برباد کر گئی. چاچا تجھے کیا پتہ برباد کر گئی یا خیر کر گئی؟ بچہ بیمار ہوا، سرکشی میں تھا، جہنم کی طرف نان سٹاپ جا رہا تھا. اللہ نے ترس کھایا، ماں کی، دادوں کی، نانوں کی، کسی کی دعا اللہ نے سن لی. کرونا ہو گیا. طغیانی کم ہو گئے، طغیانی تھم گئے، تابعداری کی طرف جھک گیا، یہاں تک کہ جنت کی راہ پر آ گیا. یہ کرونا نعمت ہے اس کے لیے یا عذاب ہے؟ ہمیں کیا پتا کرونا کیا تھا. جاب ملا، ملتے ہی انکریمنٹس ملنی شروع ہو گئی. باس سے ہاتھ مل گیا، دن دگنی رات چگنی ترقی ہوئی. طور اتوار بدل گئے. شاموں کی آوارگی، چھٹی کے دنوں کی لمبی گندگی، راتیں باہر، چھٹیاں باہر،
صاف ستھرا پاکیزہ تھا وہ ہو گیا جو ہو رہا. یہ جاب اس کے لیے اچھا رہا یا برا رہا؟ خاندان کا بیڑا غرق کیا. بیوی ہونے کے باوجود بیوہ سے بری، نہ آگے نہ پیچھے. اس بیچاری کی راتیں انتظار میں گزریں یا رونے میں گزریں، اور دن کو نہ کیجیے، ایسے نہ کیجیے، ناپسند بات ہے یہ، اور شرن بھی ٹھیک نہیں. راتیں اس کی روتے ہوئے اور جاگتے ہوئے، دن نہ کھانے کو جی چاہے نہ پہننے کو چاہے. شعیب جی، یہ جاب کا ملنا، ترقی کا ہونا ٹھیک رہا؟ بڈھے ماں باپ جی کرتے، منتیں کرتے، اس کے پیچھے اور روکے ایسے نہ کیا کرو میرے ساتھ، فون نہ کیا کرو مجھے. میں دوستوں کی مجلس میں ہوتا ہوں، چیمہ صاحب یہی کچھ ہے کہ اچھا بڑا تابع دار، ماں کے اشاروں پر فدا ہونے والا، سراپا تابع داری. اور اگر کاروبار میں آیا، دیکھتے دیکھتے ہزاروں سے لاکھوں میں، لاکھوں سے کروڑوں میں، لیکن اخلاق کا جنازہ نکلتا گیا. عزتیں اللہ بچا. یہ کاروبار اچھا رہا یا برا رہا؟ اس لیے بہتر تھا ایک وقت کی کھائے، ایک وقت کی نہ کھائے. کچھ پتہ نہیں، اور پھر اللہ نے آخر میں خلاصہ نکال دیا. اور میرا یقین ہے شعیب جی، یہ نسخہ میں آپ چھوڑے نہیں ساری زندگی. سننا بیٹا، سمجھ آ لیں. واللہ یعلم. شیخ صاحب پریشان ہو رہے ہیں، کیوں کہ اس حقیقت سے دور ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ پاک نے سمجھانے میں کوئی کمی کی ہے چوئی صاحب؟ اور اللہ تعالیٰ جانتے اور تم اس نہیں جاننے کا ترجمہ یہ نہیں جاہل ہو. ڈاکٹر صاحب میں آپ برداشت کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جاہل سمجھیں، نہیں کرتے نہ کریں، مرتے رہیں ٹینشن میں، مرتے رہیں گے ٹینشن. جب سمجھیں گے میرے مولا نے جو کیا ٹھیک ہے، مجھے کیا پتا، تو اطمینان آئے گا یا پریشانی آئے گی؟ یہ جو ہم سیانے ہیں، بڑے سیانے ہیں، مستقبل کے ہمارے اندازے پھر پتہ نہیں کیا کیا بکواس ہوتا ہے. میرے اندازے ٹھیک ہے، لگاتار اندازے، اور ان کی درستگی کے دعوے کرتا رہا. تیرا کچوم اور نکل رہا ہے، اور نکلتے ہی رہے گا. اگر چاہتا ہے بچیں تو کیا کر، یہ وظیفہ کر. کیا وظیفہ ہے؟ بولو واللہ یعلم. میرا معنی وظیفے کا وہ نہیں جو سمجھا جاتا ہے. میرا معنی وظیفے کا یہ ہے کہ اس بات کو دہراتا رہے یہاں تک کہ میرے اور آپ کے دل میں سما جائے. اور میرا اللہ پاک کی رحمت سے یقین ہے جتنی زیادہ میرے اور آپ کے سینے میں یہ بات اترے گی، دماغ اتنا ہلکا ہوگا، اعصاب اتنے شاندار ہوں گے. بلڈ پریشر، شوگر، دل کی امراض، دماغی امراض اللہ کی رحمت سے امید ہے جو اس سبب سے تھی وہ ختم ہو جائے. ممتاز بیٹا سمجھ آ رہی؟ آئیے ایک اور مقام دیکھتے ہیں. سورہ النساء آیت شریفہ 19. وعاشروہن بالمعروف.
اور ان کے ساتھ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان سے زندگی گزارو اچھے طریقے سے. کن کے ساتھ؟ بیویوں کے ساتھ. اور گھر جا کے آج بتلانا شاید دین کا حکم یہ ہے. عام طور پر ہم عورتوں کو وہی مسئلے سناتے ہیں جن میں ہماری بات ہو. وہ بیچاری کہتی ہیں سارا دن بندوں کے لیے، پتہ نہیں کھوٹا بندہ ہے، دین میں تو کھوٹ نہیں. صغیر بیٹا ان کی بات بھی جا کے سنایا کر. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ معاشرت کرو، گزران رکھو. کیسی؟ اچھے طریقے سے. اب اس کے بعد وہ سبق آ رہا ہے جو آج کا ہمارا سبق. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم انہیں ناپسند کرو تو تم کون ہو؟ علامہ فہامہ، علم اور دانش کے سمندر ہو. کیا ہو تم؟ سن اپنی حقیقت ہے. فضل الہی تو ہے کیا؟ ارسلان بیٹا سمجھ آ رہی ہے تو کیا ہے؟ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے شیخ صاحب جی، سو ہو سکتا ہے. شیخ آندہ اللہ خیر کرے، بہت سیانے نے بہت ہی پریشان. اللہ سانو ہدایت دے. جتنا بندہ سیانہ بنے گا اتنی اس کی خیر نہیں. اب دیکھتے ہیں جو بوئے والے بندے ہوتے ہیں ہنستے ہنستے دنیا سے چلے جاتے ہیں. جو زیادہ سیانے بنتے ہیں منہ لٹکا ہی رہتا ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو ہدایت دے. آمین. کچھ شیخ صاحب تسی میرے نال گیا اپنے آپ کو سمجھائیں. سیانے بننے میں خیر نہیں خیر. اللہ کے فضل و کرم سے مبالغہ نہیں کرے. رب سیانہ ہے، میں کدھر سے سیانہ ہوں. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، بیوی ناپسند ہے، فائر نہ کھول دو. 1 2 3 بعد میں منتے کرتے رہو. مولوی صاحب کو فتویٰ دے. پہلے اتنا سیانہ نہ بن. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو قریب ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو. اور وہ کیا ہو؟ پڑھو سب. اور وہ تمہارے لیے شاندار. عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو. وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا، زور سے پڑھو، زور لگاؤ اس پر. کثیرہ زور سے پڑھو. 3 دفعہ زور سے پڑھو. تھک گئے ہو؟ یہ جتنا میرے اور آپ کے دل میں آئے گی طلاق کے امکانات گھروں میں اتنے زیادہ کم ہو جائیں. میرے گمان کے مطابق طلاق کے کئی اسباب ہیں، اور ان میں سے ایک بڑا سبب یہ سمجھنا کہ جو میں سمجھتا ہوں اور کوئی نہیں سمجھتا. ایسے ہی نہیں ہوتا چوئی صاحب. طلاق دینا چاہتا ہے باپ، بوڑھا باپ بیچارہ، اللہ جانتا ہے کتنی دعاؤں کے بعد اس نے رشتہ کیا ہے. بوڑھی ماں منتیں کر کر کے اللہ سے رشتہ لیا ہے. وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا ہے، جو میں جانتا ہوں آپ تو نہیں جانتے. بدبخت تو نہیں جانتا، نہ تیری ماں نہ تیرا باپ جانتا، رب جانتا. اگر میں آپ سیانہ بننا چھوڑ دیں، ضد نام کی چیز ہم میں رہے. ضد کی ماں جس سے یہ ضد جنم لیتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ جو میں سمجھتا ہوں
وہی ٹھیک ہے، باقی سب یہ نہیں ہے بات ممتاز، نہیں ہے بات ٹھیک وہ ہے جو ایک اور واقعہ سن کے بات کو ختم کرتے ہیں، اور وہ واقعہ صحیح بخاری میں، کچی بات اللہ نصیب ہی نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی ایک جابروں میں سے جابر بادشاہ کے پاس سے یعنی اس کے علاقے سے گزری۔ تشریح میں یہ ہے کہ وہ مصر تھا۔ جابر بادشاہ سے ذکر کیا گیا کہ تیرے ملک میں ایک بندہ آیا ہے، اس کے ساتھ ایسی خاتون ہے تمام لوگوں سے خوبصورت چہرے والی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، آئے، بات چیت کی، پھر اس نے ان کی بیوی کو بلا بھیجا۔ اللہ اکبر، باغیرت آدمی، پردیس میں تنہا، دنیاوی طور پر بے سہارا۔ اب جابر بادشاہ اتنی خوبصورت بیوی کو بلائے، عام آدمی کبھی تو اس پر کیا گزرے گی؟ تو جو آدمی پاک باز ہو اس پر کیا گزرے گی؟ اور جو پاک بازوں کے امام ہوں ان پر کیا نہ گزری ہو؟ اب ان کے بس میں تو کچھ نہ تھا، انکار بھی کرتے پھر بھی رہ جانا تھا، چلی گئی۔ اب کیا ہوا؟ اس ظالم نے، ظالم حدیث میں نہیں، میں اپنی طرف سے تشریح میں کہہ رہا ہوں، ان کو پکڑنا چاہا، یعنی بری نیت سے۔ تو کیا ہوا؟ وہ پکڑا گیا، اس کو ایسا دورہ پڑا جیسے مرگی یا کسی ایسی چیز کا دورہ۔ کہنے لگا میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ اما سارا نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، جس مصیبت میں وہ پھنسا تھا سیدھے کے بیٹھے، اس سے چھوڑ دیا، سیدھا ہو گیا۔ بجائے عبرت اور نصیحت کے دوبارہ ارادہ کیا اور انہیں پکڑا، تو پہلی طرح کی اس پر کیفیت آئی یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ دوبارہ کہنے لگا یہ جو سرکش اور باغی ہوتے ہیں، جتنی زیادہ سرکشی اور بغاوت ہے مصیبت آنے پر عام طور پر اتنی زیادہ منتیں کرتے ہیں۔ ظالم اس کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے، ظلم کرتے ہیں لیکن برداشت کرتے ہوئے پھر کہنے لگا دعا کرو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، کچھ نہیں تکلیف دوں گا۔ انہوں نے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا۔ اپنے کچھ دربانوں کو بلایا اور کہنے لگا تم میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے، تم شیطان لائے، شیطان خود خبیث ہے۔ اب کے اندر تو ہل چکا تھا، چھوڑا اور ساتھ ایک خادمہ دی، ہاجر،
وقت تو کچھ رہا تھا لیکن دل میں ان کا احترام اور روب اللہ نے ڈال دی، دل تو ان کے ہاتھ میں۔ وہ حاضر آئیں تو ابراہیم علیہ السلام نماز میں کھڑے تھے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، کہاں جائیں ہو؟ پردیسی ملک کا بادشاہ اور جابر، اور جان سے زیادہ ایک ایماندار کے لیے عزیز چیز بیوی کی عزت، جان سے زیادہ پیاری ہے یا نہیں؟ وہ خطرے میں، اور ایسے خطرے میں کہ وہ بے بس ہو چکے ہیں، تو نماز نہ پڑھیں تو اور کیا کریں؟ خوش قسمت لوگ تھے۔ وہ آئی، ان کو احساس ہوا تو ہاتھ سے اشارہ کیا، اب نماز تو نہ چھوڑی، ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کیا خبر ہے؟ انسان تھے اور اتنی بڑی قیامت ان کے لیے تو آ چکی تھی۔ بیوی نے عرض کیا اللہ پاک نے کافر کی چال کو، یا کافر کا لفظ بولا یا فاجر کا، اس کی چال کو پلٹا دیا۔ وہ پلٹا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جو سارا کی ایسی حالت میں مدد کر سکتے ہیں وہ آج بھی وہی ہے۔ میں آپ سارا کے نقش قدم پہ آئے، ان سے مانگیں اور اخلاص سے مانگے، اللہ وہی ہے۔ اور بیوی نے عرض کیا، اور ایک خادمہ حاضر بھی دی ہے۔ اب دیکھیے مصیبت چھوٹی تھی یا بڑی تھی یا بہت ہی بڑی تھی؟ اچھی طرح میں آپ توجہ کریں، اتنی بڑی مصیبت شاید نہیں بلکہ میرا خیال حقیقت یہی ہے، انسان پر دنیا میں اپنی جان سے بڑی مصیبت یہ ہے۔ ایک یہ ہے اللہ نہ کرے خرابی ہو جائے بعد میں خبر ہو، وہ بھی مصیبت ہے۔ اب پتہ ہے کہ خرابی کے لیے یہ ہو رہا ہے تو کیا نہ گزری ہوگی، اور اللہ نے اس سے کیا نکالا؟ بال بال بچا لیا۔ اور ایک خادمہ بطور نذرانہ، ٹھیک ہے، بات یہاں ختم ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خادمہ کے پیٹ سے ابراہیم علیہ السلام کو کیا دیا؟ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام عطا کی۔ مسلمان کا عید الاضحیٰ کا دن اگر طاقت ہو تو اسماعیل اور ابراہیم کی سنت کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے چھوٹی چیز دی اور بات یہاں نہ رکی، پھر اسماعیل کی مبارک نسل سے کون آئے؟ جن ایسا اللہ پاک نے جب سے کائنات بنی ہے جب تک رہے گی، نہ کوئی پیدا کیا نہ پیدا کرے گا، اس خادمہ کے پیٹ سے۔ اور وہ خادمہ کس سے پیدا ہوئی؟ مصیبت سے یا نعمت سے؟ اور مصیبت بھی تصور سے بڑی۔ اب وہی سبق جس سے آغاز کیا، کون جانتا ہے اور کون نہیں جانتا؟ کوئی بھی نہیں، زمین والا، حتیٰ کہ آسمانوں کے فرشتے بھی نہیں جانتے اور اللہ جانتے۔ اگر آسمانوں کے فرشتے جانتے ہوتے آدم علیہ السلام کی تخلیق پر، ان کی پیدائش پر بات کرتے، ان سے بھی اللہ نے فرمایا مجھے علم ہے تم نہیں جانتے۔ جب فرشتے نہیں جانتے تو فضل الہی کون ہے اور باقی کوئی کون ہے؟ آئیے کچھ لے کے جائیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ارسلان جی، آج کا ہمارا
قرآن کریم کا یہ تحفہ ہے، اے فضل الہی تو نہیں جانتا، تیرا رب جانتا ہے، تو کوشش کر، جس کو تو ٹھیک سمجھتا ہے پوری کر پوری کر پوری کر، بیٹھنا نہیں، نہ اس کی اجازت ہے۔ اور اس کے بعد جو تیرا رب کرے، کیا سمجھ اور کیا بول، وہ ٹھیک ہے، جو میں نے سمجھا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا اللہ یہ عقیدہ فضل الہی کو اور سارے سننے والوں کو اور پوری امت کو، ہمارے کنبوں کو نصیب فرما دے، تاکہ جو زندگی کے دن ہیں سکھ چین اطمینان سکون سے بسر کریں، چیختے چلاتے روتے پیٹتے شکوہ شکایت کرتے ہی دنیا سے نہ چلے جائیں۔ یا اللہ ہماری حالت بدل دے، یا اللہ ہماری حالت بدل دے، یہ یقین دے دے، حسرتیں پریشانیاں بے چینیاں وہ مٹا دے۔ اور اے اللہ آپ سب دعاؤں کو سننے والے ہیں، سارا کی سنی، ہماری بھی سنو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔